ہم سے جو مس ہو جاتا ہے ہم اس کی حیثیت بدل دیتے ہیں, ہم اس کی تقدیر بدل دیتے. تو نے کیا سوچا تھا کہ ہم بدلتے نہیں ہیں؟ میں نے کہا نہیں بدلتے. کہا میرے گھر میں آ, میں تجھے دکھاؤں گی کہ میں کیسے بدلا کرتی ہوں. میں نے کہا بی بی آپ کیسے بدلتی ہیں؟ کہا سن, جب تک میں نے چادر کو ہاتھ نہیں لگایا تھا وہ یمنی چادر تھی, جب ہاتھ لگا دیا چادر تطہیر بن گئی. ہائے ہائے ہائے, ہم چادر کو ہاتھ لگا دیں, ہم چادر کو ہاتھ لگا دیں تو چادر تطہیر بنا دیں. اس سے پہلے یمن کی تھی, اس سے پہلے یمن کی تھی, لیکن اس کے بعد یمن کی نہیں رہی. فاطمہ کا ہاتھ لگتے ہی چادر تطہیر بن گئی. اس کا مطلب یہ کہ آپ کہیں کے بھی ہیں, فاطمہ کے بعد ایک ہی لفظ رہ گیا, تطہیر. ہائے 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 ہائے, اگر تقدیر ان سے مل گئی تو تقدیر پاک ہے, ضمیر ان سے مل گیا تو ضمیر پاک ہے, نسل ان سے مل گئی تو نسل پاک ہے, چادر ان سے مل گئی تو چادر پاک ہے. اور یہ وہ پاک نہیں ہے جو پاک کی گئی ہے, یہ وہ پاک ہے جو کسی نجس کو آنے نہیں دیتی ہے. چلیے باتیں مجھے بہت کرنا ہے اور وقت میرا مکمل سا ہو رہا ہوگا, اس لیے کہ آج کل کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو ختم ہی ہوتی جا رہی ہیں, جیسے گھڑی. صلوات بھیجے محمد والے. چادر تطہیر بن گئی. میں نے کہا بی بی زمانے کو یقین نہیں آتا, زمانے کو یقین نہیں آتا کہ آپ سے اہل بیت سے بلندیاں ملتی ہیں. کہ اچھا یقین کرنا چاہتا ہے. میں نے کہا یقین تو کرائیے کسی طرح کہ آپ کے ہاں بلندی ملتی ہے. کہ اچھا جا, جو دنیا میں سب سے نیچا ہو انہیں ہمارے پاس لا. بھائی دیکھیے بولتے رہیے گا, جو سب سے نیچا ہو انہیں ہمارے پاس لا. میں نے سوچا شیخ نیچا ہے کہ مغل نیچا ہے کہ سید نیچا کہ پٹھان. جس کو پکڑ رہا تھا لاٹھی کا معاملہ پیدا ہو رہا تھا. میں نے کہا بھیا لاٹھی چلے, اس سے بہتر ہے کوئی ایسی چیز ڈھونڈو جو سب سے نیچی ہو. دنیا میں دو لفظ مجھے ملے جو انسانیت میں سب سے نیچے تھے, ایک لفظ غلام, ایک لفظ کنیز. ارے مجلس تو, محفل تو ہو گئی, محفل تو ہو گئی ہے. حیدر 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 حیدر. ایک لفظ غلام, ایک لفظ کنیز. میں نے کہا بھئی یہ دنیا میں سب سے کمتر ہیں, ان کی کوئی عزت نہیں, کوئی وقار نہیں, ہر آدمی ٹھوکر مار کے چلتا ہے, ہر آدمی انہیں بگڑ کے چلتا ہے. غلام غلام ہے, آقا آقا ہے, کنیز کنیز ہے, ملکہ ملکہ ہے. فاطمہ نے کہا سب سے نیچا ہے, تجھے اعتبار ہے؟ میں نے کہا بالکل. ان دو لفظوں پہ پکا بھروسہ کہ یہ سب سے نیچے ہیں. کہ جب تک تیرے گھر میں ہیں, ہائے ہائے, جب تک تیرے گھر میں ہے, جب تک ادھر ادھر ہے, سب سے نیچے. لیکن کسی دن فضا بنا کے میرے گھر میں لا, پھر اس سے اونچا آدمی اور عورت نہیں ہوگا. میں نے کہا بھائی جناب فاطمہ کے گھر جا کے فضا کا مقام کیا ہے؟ کہا پہلے تو تو یہ بتا کہ تو کون سی عورت کو اونچا مانتا ہے. میں نے کہا میری نگاہ میں تو ملکہ عالیہ, شریک حیات ذل اللہ, یہی اونچی ہو سکتی ہیں. کہا یہ کیوں اونچی ہیں؟ ارے میں نے کہا دولت کی مالک ہے. کہا اس سے کہہ کہ ساری دولت دے کے قرآن کا ایک نقطہ بن جا. قرآن کا ایک نقطہ بن جا, کسی آیت میں شامل ہو جا, کسی موضوع میں شامل ہو جا. تو اس کی طاقت نہیں ہے, مگر میری کنیز وہ ہے جو ایک پورے سورے میں شریک ہے.
ایک لفظ کہنے جا رہا ہوں، اہل بیت کا ہونا شرط ہے، پھر اس سے اونچا کوئی نہیں ہے۔ اگر غلام ہوگا تو کعبے کے اوپر، فضا، میں کھسکتا جناب فضا کے پاس گیا، بی بی آپ کی بڑی عظمتیں سن رہا ہوں، آپ یہ بتائیے کہ کیسے اونچی ہیں؟ کہ تو چاہتا کیا ہے؟ میں نے کہا جو شاپنگ مال میں جاتی ہیں، جو اچھے 5 اسٹار ہوٹلوں سے پرچیزنگ کرتی ہیں، ان کو اونچا مانوں کہ آپ کو؟ اچھا، کہ تو ہوٹل ڈھونڈ رہا ہے، ہوٹل ڈھونڈ رہا ہے کہ کون کہاں سے منگا کے کھاتا ہے؟ ہاں، جو بھی پورا ہے یہ تو یہی تو ڈھونڈ رہا ہے کہ کون کہاں سے منگا کے کھاتا ہے۔ میں نے کہا بھائی یہی ہے، آج تو پزا پہ ہی فضیلتیں ہیں ساری، آپ پزا ہو کے کچھ فضیلت بتائیے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، آجا میں بتاتی ہوں تجھے کہ فضیلت کسے کہتے ہیں۔ تو کیا کہہ رہا تھا؟ دنیا میں کون اونچا ہے؟ کہ سن، میری ملکہ اگر زمین پہ نہ آئی ہوتی تو عظمت کا نشان کبھی بلند ہوتا ہی نہیں۔ ارے بھیا دیکھیں، غور سے سن لیجیے گا، غور سے سن لیجیے گا، عظمت کا نشان کبھی بلند ہوتا ہی نہیں۔ یہ تو میری بیوی نے بتایا ہے کہ اونچا کون ہے۔ اب تک تو دنیا اسی کو اونچا مانتی چلی آئی تھی جس نے آسمان سے کچھ پا لیا۔ آدم کے لیے آیا تو اونچے ہیں، نوح کے لیے آیا تو اونچے ہیں، موسیٰ کے لیے آیا تو اونچے ہیں، جناب مریم کے لیے آیا تو اونچی ہے۔ فاطمہ نے آ کے کہا صرف منگانا اونچا ہونا نہیں ہے، روٹیاں پکا کے بھیج دینا، بھیج دینا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ منگانا اور ہے، بھیجنا اور ہے۔ میں فضا کے پاس گیا، میں نے کہا اچھا اب آپ بتائیے آپ کی بلندی کیا ہے؟ کہتی کہ چند لفظوں میں سنیے، وقت تو کبھی رہا ہی نہیں، وقت کی جہاں تک بات ہے یہ کبھی نہیں رہا اور کسی کے لیے نہیں رہا۔ چلیے 2-4 باتیں اور رہیں جو یہیں کھڑے کھڑے باتیں ہو جائیں۔ میں نے کہا آپ کیسے اونچی ہیں؟ کہا ایک دن رسول اللہ آئے، حسن نے دعوت کی، حسین نے کی، علی نے کی، فاطمہ نے کی، اس سے زیادہ بھی قمر سلطان اور مختصر کیا کرے گا؟ جب سب دعوت کر چکے تو آخری دن جاتے جاتے جناب فضا نے کہا یا رسول اللہ کل میرے ہاں دعوت ہے آپ کی۔ جب رسول اللہ آخری دن آئے، آنگن میں آ کے کھڑے ہوئے، حضرت علی نے دیکھا کہ یا رسول اللہ تشریف رکھیے، اندر گئے، کہا آج کس نے دعوت کی ہے؟ جناب فضا نے کہا میں نے۔ کہا فضا تم نے ہم سے کہا بھی نہیں؟ کہا مشکل کشا کی کنیز ہو کر کہنے کی ضرورت؟ کی کنیز ہوں، حل جانتی ہوں، میرے پاس حل ہے، ابھی انتظام کیے دیتی ہوں، ابھی انتظام کیے دیتی ہوں۔ کہا اچھا ابھی انتظام کیے دیتی ہو، ٹھیک ہے فضا۔ اندر گئی، مصلی بچھایا، ہاتھ اٹھائے، ابھی ہاتھ نیچے بھی نہیں آئے تھے کہ دسترخوان آ گیا۔ یہ آج راز کی بات میں بتاؤں کہ دسترخوان آیا اندر، پتہ چل گیا باہر۔ یہ کیسے چلا؟ حسن نے فوراً اعلان کر دیا کہ جنت کا کھانا آ گیا۔ اوئے ہوئے، حسن نے فوراً اعلان کر دیا کہ دسترخوان آ گیا۔ میں نے کہا آپ نے کیسے اعلان کر دیا؟ کہ بھائی جو چیز کھاتا چلا آتا ہے اسے خوشبو اچھی طرح پتا ہے۔ اعلان کر دیا۔ فضا نے کہا اب نکال، اگر تیرے پاس کوئی ایسا ہو جو آسمان سے کھانا منگا لے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کا جانا اور ہے، جنت سے منگانا۔ ساری
پوری دنیا اس بات پہ تلی ہوئی ہے کہ ہم جنت جائیں گے. خیر یہ باتیں لمبی نہ ہو جائیں کہیں بہت زیادہ, اس لیے آپ یہیں رکے رہیے گا. اور بیوی سے پوچھئے گا کہ چادر کو ہاتھ لگایا تو چادر تطہیر بنا دیا آپ نے. جو بشر مانوس ہوگا وہ بشر تطہیر کا مالک ہو جائے گا, وارث ہو جائے گا تطہیر کا. جناب فاطمہ ہی تو فیصلہ ہے عقیدہ رسالت کا. جناب فاطمہ ہی فیصلہ ہے عقیدہ رسالت کا. آخری دو باتیں اور پھر اس کے بعد بات تمام. کہا کیسے؟ میں نے کہا خود میں بھی کہتا ہوں اپنے بچوں سے کہ بڑی ہوشیاری سے کام کرو. یہودی تمہارے پیچھے ہے, مجوسی تمہارے پیچھے ہے, جس میں بھی یہ لگی ہوئی ہے وہ تمہارے پیچھے ہے. چاہے وہ سعودی ہو, جتنے بھی قافیے ملیں گے وہ تمہارے پیچھے ہے. عجیب عجیب فرقے تمہاری دشمنی میں پل کے جوان ہو رہے ہیں, تمہاری دشمنی میں پل کے جوان ہو رہے ہیں. لیکن خدا کا شکر یہ ہے کہ امام حسین کربلا میں اعلان کر گئے تھے کہ یزید آج تک کی دنیا ہو سکتا ہے کہ تیرا گمان غالب ہو, لیکن آج کے بعد کی دنیا میرا یقین محکم ہے تیری حکومت جب تک ہے جب تک میں کربلا نہ آ جاؤں. کربلا کے بعد تیری حکومت ختم, میری حکومت شروع. اور اس کی دلیل یہ ہوگی کہ آج کے بعد اگر تیرا لشکر بڑھے تو تو جیتا, میرے عزادار بڑھے. ہماری اور آپ کی اوقات بس یہ ہے کہ ہم ایک مرتبہ جھانک کے دیکھیں کہ فضیلتیں کس طرح جمع ہوئی ہیں, مرکز بنی ہیں جناب فاطمہ میں. ایک اچھا لفظ خود جناب فاطمہ نے رکھا ہے حدیث قصہ میں. میں متوجہ ہوں اس وقت ان لوگوں سے جو حدیث قصہ کو اپنی جی جان سمجھتے ہیں, اس لیے کہ اس سے بہتر طریقہ ہو ہی نہیں سکتا. 5 معصوموں نے ایک جگہ بیٹھ کے گارنٹی لیے کہ یہ مشکلیں حل کرے گی. ارے بھیا یہ مشکلیں حل کرے گی, 5 معصوموں نے گارنٹی لی ہے. ٹھیک ہے, جناب فاطمہ نے 2 لفظیں کہیں, فیہ جمع من شیعتنا و محبینا. جب اس محفل میں ہمارے شیعہ جمع ہو جائیں اور ہمارے محب, تو کیا میں اپنے اس عزیز مجمع سے پوچھ لوں کہ شیعہ اور محب الگ الگ ہیں؟ بیدار رہیے گا, بات باریک بھی ہے. کیا محب اور شیعہ الگ الگ ہیں؟ بی بی جب آپ نے کہہ دیا تھا شیعہ تو اس کا مطلب یہ کہ یقیناً وہ محبت کرنے والا ہے, اور جب آپ نے کہہ دیا تھا محب تو یقیناً وہ شیعہ ہے. کہا اسی لیے تو میں نے دونوں لفظیں رکھی ہے تاکہ شیعہ ہو تو محبت کرنا سیکھ لے, محبت کا دعویٰ کرے تو شیعہ ہونا سیکھ لے. آئے ہائے آئے. اسی مجمع میں میرا ایک بچہ ہے, وہ اکثر حدیث قصہ پڑھتا ہے. میں نے اس سے کہا ایک دن کہ تو حدیث قصہ پڑھتا ہے, اس کا ترجمہ پڑھتا ہے, تجھے کچھ ایسا نہیں لگتا کہ اس میں کچھ عجب عجب سا ہے؟ کہا وہ کیا ہے مولانا؟ میں نے کہا کہ وہ دیکھیے, یہ تو نے پڑھا ہوگا کہ امام حسن آئے, انہوں نے پوچھا کہ میں نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. جناب فاطمہ نے کہا وہ چادر میں ہیں. ایک بات انصاف سے بتائیے, آپ جب آپ محسوس ہی کر رہے ہیں تو آپ محسوس کرتے کرتے آگے کیوں نہیں جاتے؟ یہ جناب فاطمہ سے پوچھ کیوں رہے کہ نانا کہاں ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ یا تو آپ یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ